اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جاگ ہے وہ وہ بے کار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 16 تک ہم پہنچے تھے۔ یہ جو رکوع ہے سورۃ الرعد کا، بہت عظیم الشان رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی جو توجہ ہے وہ کائنات کی طرف دلائی ہے، اور عقلی دلائل کے ساتھ وہ چیزوں کو بتایا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تو ہم میں سے بیشتر یہ جو کفار تھے وہ بھی مانتے تھے کہ جو کچھ یہ بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے بنایا، یعنی کہ وہ مانتے تھے یہ چیز۔ آج بھی دیکھیں اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام کسی نہ کسی کوئی ہستی ہے جس نے بنایا ہے۔ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے۔ اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ نام ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، سب نے اپنے اپنے لینگویج میں نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، کہ اللہ تعالیٰ جو کہ زمین و آسمان کے رب کو تو یہ مانتے ہیں، آسمانوں کے رب کو، لیکن زمین میں بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ جو بھی اگر فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو ہم سب مانتے ہیں، جو نظام ہے اسپیس کا، ہوا کا، پانی کا، جو بھی نظام چل رہا ہے فطرت کے قوانین، اس کو سب آج بھی سائنس مانتی ہے، سب کو اس کو پروف کرتی ہے۔ لیکن جو اس کے جو قوانین زمین کے اوپر ہیں وہ بھی اسی کے قوانین ہیں۔ جیسے جو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں جو قوانین بتائے گئے ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے۔ انسانیت میں کوئی بھی اس میں کسی کے بے انصافی نہیں ہوگی، سب کو انصاف ملے گا۔ یہ جو قوانین ہیں اس سے جو فتنہ و فساد اس سے ختم ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب جو آسمانوں کا ہے وہی رب جو زمین کا بھی وہی رب ہے، اسی کے قوانین کے مطابق ہی یہ جو نظام چلنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کہ اندھیرا اور روشنی میں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کو برابر نہیں کہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں اور جو دوسرے جو اس کے مقابلے میں جو انسان جو اپنی مرضی سے قوانین بناتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 17 ہے یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، اور اس کے اندر جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک بہت پیاری اگزامپل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیز کو انسانوں کو سمجھایا ہے۔ تو اگر یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، اور جو حکمران ہیں ان کو سمجھ آ جائے، تو کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ زمین میں کوئی فساد نہیں ہوگا، بلکہ ایک امن کا گہوارہ بن سکتی ہے یہ زمین۔ تو اس آیت کے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اگر اس کو پہلے ہم اس کا جو سمپل جو اس کی میننگ ہے وہی سمجھیں گے، اس کے بعد جو اس آیت سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مثال سے ہمیں کیا سمجھایا ہے وہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو پہلے جو سمپل جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہمارے لیے اگزامپل دی ہے کہ آسمان سے پانی اتارا اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے۔ تو پانی جو زمین سے جو اوپر سے آتا ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ بارش کا پانی جب وہ پہاڑوں پہ وہ گرتا ہے تو وہ نالوں کی شکل میں آگے پھر وہ اسے
جھیلیں بنتی ہیں، پھر وہاں سے دریا نکلتے ہیں، وہاں جو نالوں سے، کوئی نالے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اگزامپل یہاں پہ دی ہے کہ ہر جو نالے ہیں وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، مطلب وسعت جو ہے وہ ظرف ہے، جو جتنا اس کا جو اس کی کیپیسٹی ہوگی اس کے مطابق وہ پانی اس میں آیا اور پانی آگے نکلا۔ کچھ نالے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ نالے جو ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے نالے ہیں جتنا ان کا سائز ہوتا ہے اس حساب سے پانی اس کے اندر سما جاتا ہے، وہ بہہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ اس کا سائز بڑا ہو تو وہ اسی حساب سے وہ بہہ نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جاگ اٹھا لیا، جو ابھی جب پانی جب تیزی سے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر جو پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے جو کہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور پانی جو ہے نیچے سے پیور پانی نکلتا ہے۔ جو پیور پانی ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، جو جاگ ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، وہ اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم سمندر میں دیکھتے ہیں، جب لہریں آتی ہیں تو وہاں پہ جو اس کی بھی جاگ ہوتی ہے، اور جو اس کی جو جاگ ہوتی ہے وہ یعنی کنارے پہ آ جاتی ہے، اور پانی جو ہے وہ باقی رہتا ہے، یعنی جاگ جو سائڈ پہ ہو جاتی ہے، پانی پیچھے جو نیچے رہ جاتا ہے۔ تو دوسری پھر ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی، اسی طرح کی ایگزامپل دی کہ اسی طرح کی جاگ ان چیزوں پر بھی آتی ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ آگ پر تپانے کے لیے ہم جیسے سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے، ہم عام انسان جو عام ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک تو سونا ہے، اور دوسرا جو لوہار کا جو ہوتا ہے وہ لوہا، جس سے وہ طرح طرح کی چیزیں وہ بناتے ہیں۔ تو جو سونے کی ایگزامپل اگر دیکھیں تو سونا جب ان پیور ہوتا ہے، اس میں جب وہ کوئی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس کو پیورٹی میں لانے کے لیے اس کو ہم آگ میں اس کو پگھلاتے ہیں، وہ پانی کی شکل میں بن جاتا ہے۔ تو جو اس کے اوپر بھی ایسی جاگ آتی ہے، اس کی جو میل کچیل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جس کو کہ وہ اتار کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس کے بعد، یعنی کہ جو اس کو بھی جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کی جو اس پہ جو یعنی کہ گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح لوہا جب اس کو گرم کیا جاتا ہے، جو پگھلایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو اس کی گندگی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، وہ جاگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو پیور چیز ہے وہ باقی بچتی ہے، اور جو ان پیور چیز ہے وہ اوپر آ کے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اس پہ دی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ حق اور باطل کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نظام ٹھہر نہیں سکتا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی غالب آئے گا۔ اس کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں جو ٹائم لگ سکتا ہے، یا جو کہہ لیں کہ جو اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن نظام وہی غالب آئے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ جو پارٹ ہے اس کا کہ جو بھی چیز انسانیت کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، یہ ابھی اس کو جو مین جو اس کا آیت کا جو کہہ لیں کہ تھیم ہے، جو اس کا جو کلائمیکس ہے، وہ یہی جو چار لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، یعنی کہ پانی جیسے پیچھے یعنی پانی کی ایگزامپل دی کہ اوپر جو جاگ آ جاتا ہے وہ پانی نیچے ٹھہر جاتا ہے۔ پھر جو آگے سونے کی ایگزامپل دی، جو زیورات کی، جو اس کو پگھلاتے ہیں تو جو سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو پیور چیز، اور اوپر جو گندگی ہے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایگزامپل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا باقی جو پارٹ ہے اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہت عظیم آیت ہے، اور جو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ بہت عظیم آیت ہے، اور اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کمپلیٹ چینج کر سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں بھی بہت زبردست تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ ہمارے بے شمار جو مسائل ہیں وہ اس کا حل ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کریں، جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔